بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تو اگر آپ نے جو ہے میرا ترکی سے یونان کا جو سفر ہے اس کی ایپیسوڈ 1 اور 2 نہیں دیکھی تو ڈسکرپشن میں اس کا لنک ہے، وہاں سے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو ایپیسوڈ 2 میں جو ہے وہ میں آپ کو ایک دو باتیں جو ہے وہ بتانا بھول گیا تھا، ویڈیو کافی لمبی ہو گئی تھی، تو وہاں سے جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو نہر کراس کر کے جو ہے وہ ہم آدھا پونا گھنٹہ چلے، اس کے بعد سٹے کی، اور جو ہے اس کے بعد دوبارہ پھر جو ہے وہ رات 12-1 بجے دوبارہ چلے، اور جو ہے وہ 3-4 گھنٹے جو ہے وہ تقریباً چل کے اس کے بعد جو ہے ہم پہاڑی ایریے میں پہنچے اپنے پوائنٹ کے قریب۔ تو یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، تو ایجنٹ نے جو ہے ہمیں جو دھوکہ دیا تھا وہ میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا کہ ایجنٹ سے جو ہماری بات تھی وہ ہوئی تھی کہ آپ نے جو ہے وہ یونان والی نہر کراس کر کے 1 گھنٹہ پیدل چلنا ہے، تو وہاں پہ جو ہے وہ ایجنٹ کا کوئی پوائنٹ ہے، وہاں سے جو ہے وہ ٹیکسی ہمیں بٹھائے گی اور لے جائے گی۔ تو جس گیم میں آپ نے زیادہ چلنا ہوتا ہے اس میں آپ نے پیسے جو ہے وہ کم دینے ہوتے ہیں، وہ کم پیسوں والی گیم ہوتی ہے، اور جس میں آپ نے کم پیدل چلنا ہوتا ہے نہر کراس کر کے اس میں جو ہے وہ پیسے ذرا زیادہ ہوتے ہیں۔ تو میری جو ایجنٹ سے بات ہوئی تھی وہ یہی تھی کہ پیسے جو ہے وہ زیادہ تھے، 1 گھنٹہ جو ہے وہ نہر کراس کر کے آگے چلنا تھا۔ تو ٹوٹل جو ہے وہ تقریباً 5 سے 6 گھنٹے جو ہے وہ ہمیں لگ گئے پوائنٹ تک پہنچنے میں، پہاڑی ایریے تک پہنچنے میں۔ تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ گاڑی نہیں آئی، ایک لوکیشن پہ گئے، دوسری پہ گئے، تیسری پہ گئے، گاڑی نہیں آئی۔ تو پہاڑی ایریا تھا تو چلنا بہت مشکل تھا، وہاں پہ کھائیوں کے بیچ بیچ میں سے جہاں انہیں لگتا کہ یہاں سے جو ہے وہ خطرہ نہیں، وہاں سے وہ لے کے جاتے، وہ نہیں دیکھتے تھے کہ پہاڑ اونچا ہے یا یہاں پہ راستہ ہے جانے کا آگے یا نہیں، بس جدھر جدھر جو ہے وہ ڈینکر نے جانا ہے وہاں آپ نے جو ہے وہ اس کے پیچھے پیچھے جانا ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ کافی لڑکوں کے پاس جو ہے وہ پانی ختم ہو گیا تھا، تو پھر جو ہے وہ چلنا بھی بہت مشکل تھا، گرمی تھی، دھوپ تھی۔ تو جہاں پہ جو ہے وہ پہاڑی ایریے میں کوئی چشمہ نظر آتا تو وہاں سے پھر وہ جن کے پاس پانی نہیں تھا وہ پانی پی لیتے اور ساتھ میں بھر لیتے، تو جن کے پاس پانی تھا وہ بھی جو ہے وہ اسی چشمے میں سے بوتلیں پانی کی بھر لیتے کہ آگے ہمیں پتہ نہیں ہم نے کتنا چلنا ہے، کتنے دن لگیں گے، تو وہ بھی جو ہے وہ پانی بھر کے اپنے بیگز میں جو ہے انہوں نے رکھ لیا۔ تو اسی طرح پھر شام ہو گئی، گاڑی نہیں آئی، اور ڈینکر نے بولا کہ جو ہے یہاں پہ خطرہ ہے، یہاں پہ جو ہے وہ گاڑی والا نہیں آ سکتا، ہمیں اس سے آگے جانا پڑے گا اور وہاں سے جو ہے وہ ہمیں لے کے جائے گا۔ اسٹیشن پہ گاڑی نہیں آئی، اس کے بعد جو ہے وہ شام ہو گئی، تو ڈینکر نے بولا کہ جو ہے وہ نیکسٹ پوائنٹ پہ چلیں گے، یہاں سے جو ہے وہ 1 رات اور 1 دن کا سفر ہے اور وہاں پہ جو ہے وہ گاڑی دوبارہ آئے گی، یہاں پہ ابھی جو ہے وہ گاڑی نہیں آئے گی، یہاں پہ جو ہے وہ سختی بہت زیادہ ہے۔ تو اس وجہ سے ابھی تھوڑی دیر یہاں پہ ہی ہم ریسٹ کرتے ہیں اور رات کو ہم پھر چلیں گے اور پھر صبح جو ہے تھوڑی ریسٹ کریں گے اور پھر جو ہے اپنے پوائنٹ کے پاس پہنچ جائیں گے۔ تو ڈینکر کا جو موبائل تھا اس کی بیٹری لو تھی، تو کچھ لڑکوں نے بولا کہ آپ کے موبائل کی بیٹری لو ہے، آپ کا موبائل بند ہو جائے گا تو آپ کا جو ہے وہ ایجنٹ سے رابطہ ختم ہو جائے گا، تو پھر جو ہے وہ آپ ٹیکسی کس طرح منگواؤ گے، گاڑی کس طرح آپ منگواؤ گے اور کس طرح ہم جو ہے وہ جائیں گے، کیونکہ جو گاڑی منگوانی ہوتی ہے وہ ایجنٹ نے منگوانی ہوتی ہے، ڈینکر کا جو ہے وہ اسے صرف رستے کا پتہ ہوتا ہے، وہ سب لڑکوں کو وہاں تک لے کے جاتا ہے اور گاڑی میں بٹھاتا ہے۔ تو پھر آدھے لڑکوں نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ ہم یہاں سے جو ہے وہ کسی گاؤں کی طرف جائیں گے یونان کی، اور جو ہے وہاں سے ہم پکڑائی دے دیں گے اور وہاں سے پھر وہ ہمیں ڈیپورٹ کر دیں گے ترکی۔ تو ڈینکر نے بہت کوشش کی کہ جو ہے وہ سارے لڑکے اس کے ساتھ چلیں، لیکن جو ہے وہ آدھے لڑکوں نے جو ہے بولا کہ ہم اس کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ تو میں بھی جو ہے وہ انہی لڑکوں میں سے تھا جس نے بولا کہ جو ہے وہ ہم ڈینکر کے ساتھ نہیں جائیں گے کیونکہ اس کے موبائل کی بیٹری لو ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے وہ ایجنٹ نے ہمارے ساتھ ایک دھوکہ یہ کیا تھا کہ اس نے بولا تھا ہمیں کہ نہر جب یونان کی آپ کراس کریں گے وہاں سے آگے صرف آپ نے 1 سے 1.5 گھنٹہ پیدل چلنا ہے، وہاں سے پھر آپ کو ٹیکسی جو ہے وہ بٹھا لے گی اور وہاں جو یونان کا بڑا شہر ہے وہاں لے جائے گی۔ تو اس وجہ سے لڑکوں نے بولا کہ آپ نے پہلے ہی جو ہے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، آپ نے بولا تھا کہ 1 گھنٹہ صرف پیدل چلنا ہے آپ نے نہر کراس کر کے، تو آپ نے پہلے ہی ہمیں جو ہے وہ بہت زیادہ پیدل جو ہے وہ چلایا ہے، تو اب ہم مزید آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ تو پھر جو ڈینکر تھا اور آدھے لڑکے تھے وہ وہیں پہ ہی جو ہے وہ بیٹھے رہے، اور میں اور کچھ اور لڑکے تھے، ہم نے یہی فیصلہ کیا کہ ہم گاؤں کی طرف جائیں گے اور ہم جو ہے وہ ان کو پکڑائی دیں گے اور وہاں سے پھر وہ ہمیں ڈیپورٹ کر دیں گے ترکی واپس، اور ہم اپنے واپس گھر آ جائیں گے۔ تو اسی طرح پھر ہم جو ہے وہ نکل پڑے
پہاڑی ایریے سے باہر آئے روڈ پہ، ہمارے پاس پانی جو ہے وہ ختم تھا۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہم نے تلاش کیا کہ کہیں پہ جو ہے ہمیں کوئی پانی نظر آئے، وہاں سے ہم پانی پیے، اس کے بعد پھر جو ہے وہ گایوں کی طرف بڑھیں آگے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ چلتے چلتے جو ہے وہ انگوروں کا باغ آیا ایک، وہاں سے تھوڑے انگور وغیرہ کھائے، اور وہاں پہ ساتھ ایک آپ کہہ لیں کہ حویلی ٹائپ بنی ہوئی تھی، وہاں پہ جو ہے وہ کوئی گریکا تھا، میرے خیال میں کوئی گاؤں سے دور ہی تھا، اس نے حویلی وغیرہ بنائی ہوئی تھی، وہاں پہ اس نے اپنا جو بھینسیں وغیرہ گائیں وغیرہ رکھی ہوئی تھی، تو وہاں سے بھی ہمیں پانی وغیرہ تو نہیں ملا، لیکن وہ جو تھا گریکا وہ اچھا تھا، اس نے بولا یہ فروٹ وغیرہ ہے کھا لو، تو وہاں سے پھر تھوڑا فروٹ وغیرہ کھایا، کیونکہ ہمارے پاس جو کھانے پینے کا سامان تھا وہ ختم ہو گیا تھا۔ تو اسی طرح جو ہے وہ چلتے چلتے جو ہے ہمیں جو ہے روڈ کے کنارے جو ہے ایک وہ کہہ لیں آپ کے پانی والی جگہ مل گئی، جس طرح آپ کہہ لیں نلکا اسی ٹائپ کا جو ہے، وہاں پہ وہ پانی کا کنیکشن لگا ہوا تھا وال، وہاں سے پھر ہم نے پانی وغیرہ پیا، اور وہاں سے پھر ہم آگے چلے گئے گاؤں کی طرف۔ تو وہاں سے آپ پہاڑی ایریے سے آپ کہہ لیں کہ 1.5 سے 2 گھنٹہ جو ہے ہم پیدل چلے، اور یونان کا کوئی گاؤں تھا وہاں پہ ہم پہنچے، تو وہاں پہ جو ہے وہ ایک سیکیورٹی والا تھا، اس نے جیسے ہی ہمیں دیکھا تو اس نے بولا ادھر آؤ، اس نے پاس بلایا، اس نے جو ہے کہا کہ بیگ وغیرہ ادھر سائڈ پہ رکھو، تلاشی دو۔ اس نے بیگ سے جو ہے وہ ساری چیزیں ہماری نکلوائیں، بیگ چیک کیے، اور پھر ہم نے بولا کہ یہاں پہ آپ بیٹھ جائیں۔ تو پھر جو ہے اس نے یونان کی جو پولیس ہے اسے فون کیا، تو وہاں پہ جو ہے اس نے ہمیں تقریباً آدھا گھنٹہ بٹھایا، اس کے بعد جو ہے وہ پولیس کی گاڑی آئی، تو انہوں نے جو ہے وہ سارے لڑکوں کے اس گاڑی میں بٹھایا، اور جو ہے وہ کیمپ کی طرف ہمیں لے گئے۔ تو اسی طرح ہوا کہ جب ہمیں لے کے جا رہے تھے تو دوسری سائڈ سے جو ہے وہ ڈینکر اور جو باقی لڑکے تھے وہ بھی روڈ پہ نکلے ہوئے تھے، آگے کی طرف جا رہے تھے، تو انہیں بھی جو ہے وہ پولیس نے پکڑا ہوا تھا، اور اسی گاڑی میں جو ہے وہ ڈینکر اور جو باقی لڑکے تھے اسی میں انہیں بھی بٹھایا اور ہمیں بھی بٹھایا، اور جو ہے وہ کیمپ کی طرف لے آئے۔ تو جب کیمپ میں جو ہے وہ لے کے آئے تو وہاں پہ ہماری انہوں نے تلاشی وغیرہ لی، جو ہمارا بیگ تھا اور جو ہمارے شوز تھے وہ انہوں نے لے لیے، وہاں پہ جو ساتھ میں ایک چپ تھی وہاں پہ انہوں نے پھینک دیے، کہا کہ جو ہے صرف ایک پینٹ اور ایک جو شرٹ ہے وہی آپ نے پہننی ہے، اوپر والا جو بھی ہے کسی نے جیکٹ یا کسی نے ہوڈ وغیرہ پہنی ہوئی ہے تو وہ بھی جو ہے وہ اتار کے پھینک دو۔ تو یونان کی پولیس نے جب ہمیں کیمپ میں جو ہے وہ ہماری تلاشی وغیرہ لی اور بیگ وغیرہ ہم سے لے لیا، اور جو ہے ہمارے شوز وغیرہ انہوں نے اتروا لیے، اس کے بعد جو ہے انہوں نے ہمیں جو ہے وہ اپنے کیمپ میں بٹھا لیا۔ تو آدھے سے پونے گھنٹے بعد دوبارہ انہوں نے گاڑی وغیرہ منگوائی، اور جتنے بھی لڑکے تھے وہاں پہ پاکستانی بھی تھے، سورین بھی تھے، اس کے علاوہ کافی جو تھے بنگالی بھی تھے، اسی طرح جو ہے وہ کافی انہوں نے جو ہے وہ پکڑ کے کیمپ میں لڑکوں کو بند کیا ہوا تھا۔ تو انہوں نے پھر گاڑیاں منگوائیں اور ہمیں جو ہے وہ سب کو گاڑی میں بٹھایا اور جو ہے وہ نہر کی طرف لے آئے۔ تو وہاں سے پھر جو ہے انہوں نے بوٹس میں ہمیں بٹھایا اور نہر ہمیں پار کروا کے دوبارہ ترکی کی سائڈ پہ ہمیں چھوڑ دیا۔ تو جب آپ نہر پار کر کے دوبارہ ترکی کی سائڈ پہ آ جاتے ہیں تو پھر آپ کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہوتا، آپ نے جو ہے وہ اپنے سیدھا گھر ہی آنا ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے جو سامان ہوتا ہے وہ لے لیا ہوتا ہے، شوز جو ہیں وہ آپ کے اتروا لیے ہوتے ہیں، اسی وجہ سے پھر آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا، آپ نے جو ہے وہ گھر آنا ہوتا ہے۔ تو نہر سے پھر جو ہے وہ 2 سے 3 گھنٹے آپ کہہ لیں کہ آپ کو پیدل چلنا پڑتا ہے بغیر شوز کے، ننگے پاؤں۔ تو پھر جو ہے وہ ترکی کا کوئی گاؤں آتا ہے تو وہاں پہ جو ہے وہ آپ کو گاڑیاں وغیرہ مل جاتی ہیں، وہاں پہ ٹیکسیاں کھڑی ہوتی ہیں، تو ان سے آپ بات کرتے ہیں، جتنے پیسے وہ بولے اتنے پیسوں میں آپ ان سے ڈن کرتے ہیں، تو پھر جو ہے وہ آپ واپس استنبول اپنے گھر کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ کافی سارے جو میرے سبسکرائبر ہیں یا دوست ہیں وہ انسٹاگرام پہ اکثر میسیجز کرتے رہتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ترکی آنا چاہتے ہیں اور ترکی سے آگے ہم یونان کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ تو ویڈیو بنانے کا یہ مقصد ہے کہ ترکی سے یونان جو ہے وہ بہت مشکل ہے، آپ ایزی نہیں جا سکتے۔ آپ پاکستان میں بیٹھ کے تو سوچ سکتے ہیں کہ یہاں سے ہم ترکی جائیں گے اور ترکی سے ہم آگے یونان جائیں گے، اٹلی اسپین چلے جائیں گے، لیکن ابھی جو ہے وہ سختی بہت زیادہ ہے، ابھی جو ہے وہ آپ آرام سے نہیں جا سکتے۔ تو میرے ساتھ کچھ ایسے بھی لڑکے تھے جنہوں نے جو ہے وہ پہلے بھی 3 4 ڈینکیاں لگائی تھی، 6 ڈینکیاں لگائی تھی، لیکن جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ تو میری جو تھی وہ پہلی ڈینکی تھی، اس سے پہلے میرا پروگرام تھا جو اٹلی کی گیم تھی شپ کی اس کا، لیکن جو ہے وہ اس میں بھی سختی بہت زیادہ تھی۔ تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کو ترکی کی پولیس جو ہے وہ پکڑ لے تو آپ کو کیمپ میں ڈال دیتی ہے۔ تو یونان والے
جو پولیس ہے وہ آپ کو واپس ترکی ڈیپورٹ کر دیتی ہے اور ترکی سے آپ واپس گھر آ جاتے ہیں۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔